یہ اگر میرا ساتھ دیں گے تو یقین مانیں یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی. یہ میرے ساتھ آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے اور آپ کا ذوق میں دیکھنا چاہوں گا کہ اب دو صداقہ مل کر حضور کے نغمے گا رہے ہیں تو آپ کا جوش، آپ کا جذبہ، آپ کا بلغہ کیسا ہونا چاہیے؟ سرکار جیا سونا انگلی نو ہلا دے میں چن کھڑا دے انگلی نو ہلا دے میں چن کھڑا دے انگلی نو ہلا دے میں چن کھڑا دے ہاتھ بلا دیجئے انگلی نو ہلا کس کا جی کرتا ہے؟ سبحان اللہ کتنا شادی جی کرتا ہے مر جانا جس دن دا میں سنیا جی کرتا ہے مر جانا اور جس دن دا میں سنیا قبر دیا کانے دیدار کرائے بچ قبر دیا کانے بچ قبر دیا کانے دیدار کرائے بچ قبر دیا کانے دیدار کرائے کوئی سڑ جائے اور کوئی مردہ نہ مر جائے. آپ کہاں کہو سبحان اللہ. سنیو پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد آپ کی ہے. اس دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں میں جو یہ ایک تفرقہ بازی ہے، اسی کو اگر صرف نظر کر کے آپ ایک عدل کی نگاہ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ آپ کے صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کی تعداد پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ ہے. لیکن آپ اور مجھے اپنی طاقت کا، اپنی پاور کا اندازہ نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا. سنو، یہ جو ہمارے حکمران ہیں نا، یہ بکے ہوئے حکمران، یہ ٹکے ٹکے پر اپنا ایمان بیچنے والے ایمان فروش ہمارے حکمران، جن کے سینوں میں نہ غیرت ہے، نہ حمیت ہے، نہ طاقت ہے. یہ ہجڑے قسم کے اور یہ خسرے قسم کے ہمارے حکمران، جن کے اندر غیرت و حمیت نہیں ہے. کبھی امریکہ کی غلامی تو کبھی فرانس کی غلامی. حضور کے عاشقوں کو پابند سلاسل کرتے ہیں اور بدبخت اور ملعونوں کو جو ہے وہ عزت کے ساتھ یہ رعایت کر کے بیرون ملک روانہ کر دیتے ہیں. تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم امریکہ کے غلام ہوگے، تم واشنگٹن کے غلام ہوگے، تم فرانس کے جوتے اور تلوے چاٹنے والے ہوگے، لیکن ہم محمد عربی کے غلام ہیں. اب
آئی ہے وہ پوری غیرت ایمانی کے ساتھ سینے کا زور لگا کر بازو کھڑے کرتے گئے سبحان اللہ. سنو ہمارا لنگر مدینے سے آتا ہے, ہمارا رزق دیتا اللہ ہے, تقسیم حضور کرتے اور ہمیں حضور سے ملتا ہے. تو ڈرو گے تو تم ڈرو گے کہ کہیں حضور کے غلاموں کو آزادی دے دی تو فرانس نہ رک جائے, یہ تم بیرونی آقاؤں کی غلامی چھوڑو اس سے پہلے کہ اہل سنت تمہارا بیڑا غرق کر لیں اور تمہیں تخت و تاراج کا محتاج کر لیں. سنو اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لو اور تم آؤ در حضور پر یم آؤ. ہمارا یہ بابانگ دوہل اعلان ہے کہ کوئی سردائے سردائے کوئی مردائے مردائے. ہاتھوں پر کھائیے, ہاتھوں پر کھائیے, اپنی طاقت کا اظہار کیجیے. ویڈیو کا ایسے کہ حضور کے کسی غلام کی تصویر جو ہے وہ مس نہیں ہونی چاہیے. یہ ویڈیو گواہ بن جائے کہ حضور کے غلام جب بھی شریف میں اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن ان کا جوش, ان کا جذبہ, ان کا بلولا حضور کی غلامی پر ناز اور فخر اور یہ مچلتے ہوئے چہرے بتا رہے تھے کہ یہ حضور سے کتنا عشق کرتے ہیں. کہو سبحان اللہ. کوئی سردائے سردائے نہیں, آپ سبق بھول گئے. ہاتھوں کو اٹھائیں, یہ کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے اور ایک کیمرہ مدینے میں نصب ہے جس سے آپ کو ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کر یہ شعر میرے ساتھ پڑھیے. کوئی سردائے سردائے کوئی مردائے مردائے کوئی سردائے سردائے کوئی مردائے مردائے کوئی سردائے کوئی مردائے مردائے. سنیان میں کھجمت کے دل آمد
کو یہیں پر سمیٹنا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سفر بہت لمبا ہے. ایک اور جگہ پر سرکار کے غلاموں نے ہمیں اپنی محفل کے لیے منتخب کیا ہے. اللہ حضور کے سارے غلاموں کو آباد رکھے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائی جان جناب قاری صلاح الدین اتاری صاحب دعوت برکاتہ علیہ، آپ کی جانب سے ایک کلام کا حکم ملا ہے. ویسے میں سارے کلام جو پڑھ رہا ہوں یہ پنجابی ہی ہیں. ابھی تک میں نے اردو کا صرف ایک کتاب و اعلیٰ حضرت کا پڑھا تھا. اس کے بعد میں سارے پنجابی ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ جو ہے کلم الناس علی قدر عقولہم. ایسی بات نہیں ہے بھارت. اگر ہمیں انڈیا کی فلمیں اور انڈیا کے گانے اردو میں سمجھ میں آتے ہیں تو حضور کی نعت اردو میں کیوں سمجھ نہیں آتی ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ کتنی ہماری ایک میجورٹی اور اکثریت ہے جو انڈیا کے گانے سنتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں. ہمارے مسلمان گانے سنتے ہیں اردو میں سنتے ہیں تو جب حضور کی نعت پڑھی جائے وہ ذرا پنجابی پڑھ دیا. ہمارا علاقہ پنجابی ہے. میرے بھائی اگر آپ صرف پنجابی ہی سمجھتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کو کون سنے گا؟ لیکن میں نے آج آپ کو اعلیٰ حضرت سنا کر جانا ہے تو 3 اشعار سیدی اعلیٰ حضرت کے پیش کر کے آخر میں ترانہ اہل سنت کے 2-3 اشعار پڑھ کے یوں 5-4 منٹ کے راؤنڈ اباؤٹ میں حاضری پیش کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا. صلاح الدین بھائی آپ دیکھیے گا آپ پریشان نہ ہوں. اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت کا کلام جو ہے یہ ہماری بھی سمجھ میں بہت کم آتا ہے, زیادہ نہیں آتا, لیکن ہم برکت کے لیے اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے امام کا کلام ہے. قرآن کا ترجمہ ہر ایک کو نہیں آتا, لیکن تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. تو اسی نیت کے ساتھ آپ نے کلام اعلیٰ حضرت سنا ہے. ضیاء ساؤنڈ کو اللہ آباد رکھے. سر چھڑ کر تیری شاہ صاحب کی نظر کروں گا اور دیکھنا یہ جو اعلیٰ حضرت کے قدردان ہیں وہ کیسے سنتے ہیں. شادی کے چہرہ انور پر آپ سب کی نگاہ ہونی چاہیے اور آپ سب دیکھیے گا کہ شاہ صاحب ان الفاظ کا کیسے وزن کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بڑھتے ہیں سیاروں کے تاج سر بڑھتے ہیں سیاروں کے تاج سر بڑھتے ہیں سیاروں کے زر جھڑ کر
ضرور جانتے ہیں. ایک دو اور ملاقاتیں ہوئی تو انشاءاللہ ساری یہ ٹینشن جو ہے یہ دور ہو جائے گی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مقطع سنیے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقا کا, کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا. بول والے میری سرکاروں کے, بول والے میری سرکاروں کے, بول والے میری سرکاروں کے, بول والے میری سرکاروں کے. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد پر, دلدار کی آمد پر, سرکار کی آمد پر, آباز آزاد کی آمد پر, ذرا اونچا بولو, حق پاک پاک بولو. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, پکارو یا بولو یا حبیب اللہ. تم بھی کریے ان کا چرچا, اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, ہر گھر میں لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. چاند سا چمکا کے چہرہ, نور برساتے ہوئے آ گئے بدرو دجا, اہلا و سہلا. آقا تم بھی کریے ان کا چرچا, اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اونچے سے اونچا نبی کا جھنڈا. پیارا پیارا نبی کا جھنڈا, سونا سونا نبی کا جھنڈا, عظمت والا نبی کا جھنڈا, رفعت والا نبی کا جھنڈا, ہر گھر میں لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. دعا گو اللہ تعالیٰ اس پاک محفل کے اندر جتنے لوگوں نے دانے دل میں قدم سکھ میں اس محفل میں اپنی محبتیں شامل کی, اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. خاص طور پر عظیم عاشق رسول مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد صابر عطاری دعوت برکاتہ علیہ, اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کی جتنی پوری ٹیم ہے جنہوں نے اس محفل میلاد کے لیے جتنی کچھ محنت کی, کوشش کی, کاوش کی, اللہ تعالیٰ ان کے ہم سب کے گھروں کو تا قیامت شاد و آباد رکھے. بیماریوں, تکلیفوں, مصیبتوں, پریشانیوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اگر کہیں کمی بیشی ہو گئی ہو قرآن نعت شریف تو میں معذرت خواہ ہوں. اگر آپ کو میرا کلام, کوئی بھی کلام یا کوئی انداز اچھا لگا ہو تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, پیر و مرشد کی نگاہ کرم ہے, والدین کی دعائیں ہیں اور اساتذہ کرام کی شفقتیں ہیں. ان کی بنیاد پر جو ہے میں نے ایک کلام پڑھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اور اس محفل میں آ کر سب سے بڑی جو مجھے کم کو خوشی ہوئی ہے کہ حضرت قبلہ شاہ جی کے ساتھ جو ملاقات ہے, یہ آج کے دن کو میں اپنی ڈائری میں ایک تاریخی دن لکھوں گا کہ ایک عظیم علمی, روحانی اور پرگردہ آغوش ولایت حضرت قبلہ پیر سید آل نبی اولاد علی جناب قبلہ پیر سید شاہد بخاری شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ
ملاقات پر آپ کی سنگت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی موجودگی میں بیٹھ کر حضور کا ذکر کرنا، یہ سمجھ لیجئے کہ میں اپنے لیے کسی بہت بڑے اعزاز سے کم نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ کی اللہ شادی کا سایہ پوری اہل سنت پر قادر قائم و دائم فرمائے، اور ہم سب کو ان سے فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت حاضری قبلہ فخر پاکستان، میرے بڑے بھائی ابو الریان جناب ملک قاری محمد عصمت اللہ قاری قادری سے آپ پیش فرمائے سارے، اگر سن کے دل خوش ہوئے تو سارے کہہ چلو سبحان اللہ، موٹے مبارک چھڑ کے ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ سارے ہم سلامت رکھے۔ دو مصرے سچی لطیفال حسین کی بارگاہ دل پیش کر کے بس ایک ہی واقعہ تینوں پتہ نہیں سیدہ زہرا دے نوکراں دا کہ میں اپنی حاضری سے بیٹھے رکھا۔ رسول نانا بابا علیے، رسول نانا بابا، رسول نانا بزرگاں دی خاص توجہ تواڈے کول دعا لینی ہے بزرگو۔ رسول نانا بابا علیے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے بھائی صلاح الدین ایوبی ہے۔ رسول نانا وہ بات نام مجھے یاد ہے، صلاح الدین ایوبی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزاروں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ رسول نانا بابا علیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ اور جیڑا بندہ حسینی ہے، حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگلے مصرے کی چوپ نہیں رہ سکتا۔ شہر سے بڑی کمال کر کی دیئے، کہتے ہیں رسول نانا بابا علیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ اوہ حسین دی ماں نبی دی دھیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، حسین دی ماں نبی دی دھیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ اور حسین کو دے نبی چپلیا، تیسرا ہے امام جلیا۔ ایک گنتی ضرور کرنا، حسین کو دے نبی چپلیا، تیسرا ہے امام جلیا۔ اوہ حسین پانچ تن دا پنجواں جیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ پاک پتن کا قیبہ ہے، قیبہ تے بابا ہے، قیبہ تے بابا ہے۔ اللہو 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 اللہ اللہو دیا سلام آ رہی ہیں۔ کولو گزر رہا طالب علمہ دا، طالب علمہ نے سیٹ کے بٹکے چکیا نے، بابے پوچھے پتروں کتھے جا رہے ہو؟ بچے کہنے لے بابا جی پانی بھرن جا رہے ہیں۔ بابے نے فرمایا پتروں ایتھوں بھر لو، ایتھوں بھر لو۔ بچے کہنے لے بابا جی ایتھوں والا کڑوا ہے۔ بابے فرمایا پتروں پانی بھرنا تھوڑا کام ہے، میٹھا کرنا میں فرید دا کام ہے، میٹھا کرنا میں فرید دا کام ہے، میٹھا کرنا میں فرید دا کام ہے۔ طالب علمہ نے بھرے بٹکے بابا جی نے بارگاہ میں پیش کیتے۔ بابے نے قرآن دی ایت پڑھی، مارے پھوکا، سارے بٹکے مٹھے ہو گئے۔ بچے نے سر تے بٹکے چکے، مدرسے پہنچے۔ جب مدرسے پہنچے استاد کہنے لے بچے ہوں پہلے صبح جانے سو شامی آنے سو، آج ہونی گئے ہو، ہونی واپس آ گئے ہو، پانی کڑوا تے نہیں لے آئے، پانی کڑوا تے نہیں لے آئے۔ بچے کہنے لے ہاں استاد جی پانی کڑوا ہی بھریا سی، لیکن ایک بابے نے ملاقات ہو گئی ہے، بابے میٹھا کھا چھڑے آئے۔ اور پتروں بابے کے لیے میٹھا کینا ہے، بابے گڑ پا کے میٹھا کینا ہے، بابے چینی پا کے میٹھا کینا ہے، بابے شکر پا کے میٹھا کینا ہے۔ بچے کہنے لے استاد جی نہ ہی بابے گڑ پائے، نہ ہی بابے چینی پائے، نہ ہی بابے شکر پائے، بلکہ قرآن دی ایت پڑھ کے پھوکا مارے، سارے بچے میٹھے ہو گئے نے، سارے بچے میٹھے ہو گئے نے۔ استاد کہنے لے پھر بابے دی ایت پڑھ کے پھوکا مارے، سارو سارا قرآن آتا ہے، پانی ڈول دیو، پانی ڈول دیتا گیا۔ استاد دی بارگاہ میں پانی بھر کے دوبارہ رکھا گیا۔ او الحمدللہ کے والناس تک سارا قرآن پڑھیا، پھوکا بار بار تھک گئے، ایک گھٹ بھی میٹھا نہ آیا۔ اور پانی چوک کے بابے فرید دی بارگاہ میں جا کے قدمی چوک کے کہتے ہیں ایڈیاں کرامتہ بھی کھانا لیا، ایڈیاں کرامتہ بھی کھانا لیا، قرآن دی ایت پڑھ کے پھوکا مار کے پانی میٹھا کرنا لیا۔ تیرا تعارف کیے اپنا تعارف دے دسا اتھے پاک ختم دا راجہ کہنا ہے جو تھانو پتہ نہیں زہرا دے نوکرہ دا، تھانو پتہ نہیں سیدہ زہرا دے نوکرہ دا، آل نبی اولاد علی گلے گلشن علی شہزادہ غوث الورا پیر سید شاہد حسین بخاری صاحب، آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں، اپنی نورانی
وجدانی لسانی کلمات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر. سید آمن اکھاں ٹھرن, سید آمن اکھاں ٹھرن تے حد کم از کم انی ایک آواز سے بلند کرنا کہ شاہ صاحب کی دعا لے کے جائیں. نعرہ تکبیر. ایسے ایک کرانا ایسا لجپال کرانا ہے کہ ہر وقت دعا دے دینے, لیکن جب کوئی خاص گھڑی ہوئے خاص دعا ہی ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. لاجپال 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 لاجپال. آخری شے اپنی نسبت پڑھ کے کہ زمانہ سارا میں چھاڑے آئے, سخی گھرانہ سیالدہ ہے, محبت آنا پیغام دے گئے, آستانہ سیالدہ ہے. اے عقیدت ہوندی ہے اپنی اپنی, کسے دے فتوے دی لوڑ کائے نہیں. کہ کوئی سچی نوید پوچھے کہ زمانہ سیالدہ ہے. لاجپال لاجپال. اس موضوع کا مظاہرہ کریں گے. جو بچے کو پیچھے لے گئے بڑے احباب آگے آ جائیں. بات تو وہاں تک بھی سنائی دیتی ہوگی آپ کو, لیکن ایک طریقہ کار جو محفل کا ہے کہ بڑے احباب آگے بیٹھے, بچوں کو پیچھے جانے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بڑا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. جب ان کی باری آئے گی تو انشاءاللہ یہ بھی آگے آ جائیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. بھائی صاحب سے گزارش کرنا کہ وہ خود بھی آگے تشریف لے گئے, تشریف فرمائے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. وأما بنعمة ربك فحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه هدى وأهل بيتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أفضل من تنشق الأرض يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.
نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، اور ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری۔ شاید کہتا ہے کہ نبی کے ذکر کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، اور یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل منانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اور ملی ہے اس میں اعظم کی یہ دولت غوث اعظم کا صدقہ، اور اس میں 11ویں ان کی منانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے رسول اللہ، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ حمد و صلوات کے بعد لائق احترام سب احترام دوستوں بزرگوں، بڑی سادہ سی میں آپ احباب کے سامنے گفتگو کروں گا۔ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے تو دن رات محافل کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ آپ احباب کی کچھ طبیعتوں سے میں واقف بھی ہو گیا۔ یقیناً آپ بازور لوگ ہیں اور محبت و عقیدت سے بھرپور اللہ کریم نے آپ کو جذبات عطا کیے ہیں۔ بے شک آپ خاموشی کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں۔ ویسے میں خطاب اچھا خاصا جوش سے کرتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں چونکہ مسجد ہے، چار دیواری ہے، تو آواز گونج چکی ہے اور پھر سمجھ بھی آتی ہے۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ میں جو شیخ خطابت دکھا کر چلا جاؤں، باجود زی آپ کو شاہ ہونا خطاب پڑھا چاہتا کہ پوچھو کیے کیا یہ نہیں پتہ لگ گیا، اس بیکرہ نے شور ہی ہے نظر۔ تو نہ آپ کے پلے کچھ پڑے اور نہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں مقصد میرا جو شیخ خطابت دکھانے کا نہ ہو، مقصد بات آپ کو سمجھانا۔ آپ پیچھے چلے جائیں کچھ وقت پہلے جو محفل کسی مجلس کسی علاقے میں ہوتی تھی، کسی بستی میں شہر میں، تو اس کی برکات مدتوں کا رہتی تھی۔ ایسی بات ہے، مدتوں تک وہ اثرات لوگوں کے کرداروں میں نظر آتے تھے۔ اگر بچہ کو غلطی کرتا تو ماں ڈانٹتی، تجھے نہیں پتا وہ پیر صاحب نے کیا کہا تھا، پیر صاحب نے کیا کہا تھا۔ اب تو آوے دا آوے ہی بگڑیا، ہوں تے پتر بھی کہنا پر یوں نے جڑے بھی کہے چھوٹی کیا ہے۔ سیاسی بولتے ہیں، بندے کو پتہ ہوتا ہے، سیاسی نعرہ لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ، اور اس کے ہی جلسے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے ووٹ انہوں دینے لیکن بول رہا جھوٹ پہ ہے۔ اب وہ برکات کیوں اٹھتی جا رہی ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یاد محفل کا منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اکٹھے ہوئے کچھ گھڑی اللہ رسول کا ذکر کیا، ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ یہاں سے اٹھ کر مجلس سے یاران سے اٹھ کر اگر انسان کی کیفیت نہ بدلے تو پھر نہ آسمان والا رب راضی ہوتا ہے، نہ مدینے والا مصطفیٰ راضی ہوتا ہے۔ نہ مدینے والا مصطفیٰ، کردار بدلنے چاہیے، اعمال بدلنے چاہیے۔ اگر محفل سے اٹھنے کے بعد رات میں نائی کے پاس جا کر کہنا ہے ذرا نمک پلیٹ کٹ کر، میں سمجھتا ہوں کہ محفل کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ میں اکثر انہوں سے کہتا ہوں اور قریباً میں ہر دوسری محفل میں کہتا ہوں کہ یار اپنے چہروں پر نا سرکار کی سنت سے جاتا۔ ادارت اسلامی میں بیٹھے ہیں، یقین ہے رنگ پار دیتے ہیں، یہ نا رنگ پار دیتے ہیں۔ یہ میں بڑی چنگی ساتھ گال پر سوان لگتا ہے، یہ نہیں کہ میں سید زیادہ ہوں کہ میں جی فلاں کی شان بیان نہیں کر سکتا، نہیں، یہ محبتیں۔ میں نے نا خواب میں آگے بھی یہ بچوں سے کہہ رہا تھا کہ میں نے خواب میں امیر اہل سنت کا دیدار کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ٹی وی پہ نہیں آتے، نہ میں نے ان کی تصویر دیکھی تھی، نہ بالمشابہ ملاقات ہوئی تھی فیس ٹو فیس، میں نے کہیں بھی ان کی کوئی تصویر یا کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ خواب میں، اب میں آپ کو سچی بات سنا رہا ہوں اپنی، ابھی میں نے درس نظامی میں داخلہ لیا، داڑھی پہ چند بال ہیں، داڑھی کے
یہ گلاں تانوں میرا خیال کئی ہم چنگیاں پوری لگ رہی ہیں لیکن میں کر جانی ہیں میں اپنا ٹائم لے جانا باقی تسی اپنا نہ جلا بھی کرتے رہے. میں نے نا امیر اہل سنت کا دیدار کیا اور آپ اس پر ضرور جھومیں گے اور یہ کیفیتیں آپ کی بدلیں گی یقیناً کہ میں نے دیدار اس طرح کیا کہ اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے تھے, غوث الورا بھی بیٹھے تھے, علی المرتضیٰ بھی بیٹھے تھے اور یار غار مصطفیٰ بھی بیٹھے تھے اور کچھ کہو نہ کہو آمنہ کے لال بھی بیٹھے تھے. اور حضور نے مجھے کہا قریبا, اب میری عادت تھی داڑھی کے چند بال تھے میں مڑوا دیتا تھا, روز کہتا ہے یا رسول اللہ میں رکھسا تو میں شامی پھر نہیں کہنا یار چنگا پلیٹ مار کو اونچا رو رو گاڑی یہ بندے بارے کہتا میں نے داڑھی چنگی لگی 2 بار. میں نے اس سے مجھے ایک صحابہ کا ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں کہ یار اس کی ایک بال تھا, اب تصور کریں ایک بال چہرے پر ٹھوٹی پر ایک بال, اور جب وہ صحابی آتا میرے مصطفیٰ سب صحابہ کو چھوڑتے اور نظر اس کے داڑھی کے بال پر ٹکا لیتے تھے, ایک بال. اور وہ صحابی پریشان ہوتا کہ پتہ نہیں یہ بال سرکار کو اچھا ہی نہیں لگ رہا. نیت تو صحابی کی دیکھیے, شاید یہ بال آئے ہائے میں کیا ہوں باز کہتے ہیں تم یار صحابہ دے لئے اللہ گرم یقیناً کائنات کھول ہونا دیا بے مصر و بے مثال نہ مصطفیٰ دا عاشق ملتا ہے نہ رب نو سجدے کرن والے ملنے نے صحابہ رب دی عبادت دا حق بھی ادا کیتا ہے کہ مصطفیٰ دی غلامی دا حق بھی ادا کیتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ بلکہ حضرت طلحہ بن برائے صحابی 10 سال چھوٹے جو بچے نبی پاک کو بیٹھے نا ساڑھا عشق میں دیکھو تے صحابہ لگ حضور نے فرمایا طلحہ جی 10 سال دے, بعض نے 8 سال دی, بعض نے 9, بعض نے 10, بعض نے 11. حضور نے فرمایا طلحہ تو میرے نال پیار کرنا ہے, عرض کی تھی یا رسول اللہ کرنا, میں ویسے اردو کا آتی ہے میں اردو چی بیان کرتا لیکن تسی تھوڑا علاقہ ہے جی میں کہا چل مینگی توڑی ماری جائے گی گل مقصد تو سمجھانا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ بڑا عشق ہے. حضور نے فرمایا میرے کان کی کر سکتا ہے کہ سونے آپ کو گالے تو جو کرو. حضرت خالد بن ولید نال بیٹھے سن تلوار حضرت خالد بن ولید دی آج بھی ترک میوزیم کے اندر پئی ہوئی ہے تے وزن کتنا ہے 35 کلو. کتنا ہے 35 کلو. اتنے بیٹھ ڈنڈ بیٹھ کا کٹڑ والا بھی 35 کلو ہاتھ پاوے